آندے نے کننا نقوم فی زمانی عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ بے احدا عشر رکعتن حضرت عمر دے دور چسی 11 رکعت تراویاں پڑھنے سا رمضان دا مہینہ ہووے ساریاں مسیتاں دا چکر لا وہ کیڑی مسیت ہے جتھے 11 پڑھیاں جاندی ہیں وہ 20 پڑھ کے ساڈے تو پہلو ٹر جاندے نے ساڈیاں 11 بھی نہیں مکدیاں وہ بولتے ہیں اگے سانو بڑا ہوندے سن لے مکے دے اندر 20 پڑھیاں جاندیاں نے وہ جدوں دا کرونا آیا اس تو بعد 11 ہی پڑھیاں جاندیاں ہاں ہن حرمین چ 11 ہوندیاں جے تو میں تے ادو بھی کیا سی میں تینوں 20 تراویاں نظر آؤندیاں نے رفع الیدین نظر نہیں آؤندی اذان نظر نہیں آؤندی قاری تکبیر نظر نہیں آؤندی ہاتھ سینے تے بننے نظر نہیں آؤندے ٹھہر ٹھہر کے نماز دا پڑھانا تینوں نظر کیوں نہیں آوندا تو تے فرض بھی 3 منٹاں ہی پڑھا کے پرا کرنا بول دے نہیں وہ اس طرح ہی ہے نا بولو کسے حضرت اماں جی عائشہ فرماندیاں نے رمضان ہوئے غیر رمضان ہوئے اللہ دے رسول 11 رکعتاں نماز پڑھ دے سن تے صحابیہ دا دور عمر دی خلافت ہے آپ نے حکمن کیا ہے دعا کاریاں نو تساں 11 رکعتاں پڑھانیاں نے پتہ یہ چلدا ہے جیڑا مسلک صحابیاں دا ہے وہی مسلک وہابیاں دا اللہ برکاتہ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا سامعین محترم
ہمہ قسم دی حمد و ثناء، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیح ڈبلنگ بند کرو، سادہ چلاؤ، تسبیحات، تحلیلات، اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، لاجپال، غریب نواز، غوث اعظم اور کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر ہے، علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید، جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ہے، ابد تک کلہ رہے گا، قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے۔ میرے تو قبل جماعت دے بڑے بڑے جید خطباء اور علماء کرام نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیتا ہے، اللہ سب دا بیان کرنا، تسا احباب دا سننا، اپنی بارگاہ چ اللہ قبول کر کے قیامت نو ذریعہ نجات بنائے، اور میرے انتہائی پیارے بھائی حافظ مقصود صاحب اور اس مسجد دی پوری انتظامیہ، یوتھ فورس دے نوجوان جو کہ اس کانفرنس کا انعقاد سالانہ طور تے ہر سال دے اندر 9 محرم الحرام نو کیتا جاندہ ہے، عظمت صحابہ و اہل بیت دے حوالے نہ اللہ تعالیٰ انہاں دی کوشش، کاوش، محنت نو اللہ قبول کر لے، اچھی کہہ دو آمین۔ میں تسا احباب دے سامنے پہلے پارے دیاں آخری آیات دے وچوں ایک آیت کا ٹکڑا پڑھے ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ایمان اس طرح لے آؤ جس طرح پیغمبر دے صحابہ نے ایمان لے آندا ہے۔ ایمان دے اندر، عقیدے دے اندر، سخاوت دے اندر، طہارت دے اندر اور مسلک دے اندر، مذہب دے اندر، جب تک تسی میرے صحابہ نو اپنا امام تسلیم نہیں کرو گے تسی ہدایت نہیں پاؤ۔ یعنی ایمان اس طرح لے ہونا ہے جس طرح 1,44,000 صحابہ نے ایمان لیا، اور صحابہ دا ایمان اللہ نو اتنا پسند آیا کہ رب نے انہاں دے ایمان نو معیار بنا دیتا ہے ساڈے واسطے۔ لوکی بکواس کرتے نے بدل گئے، کوئی بکواس کرتا ہے معاذ اللہ لیاذ باللہ مرتد ہو گئے، کوئی کیویں دی زبان چو بکواس کرتا ہے، انہاں دیاں بکواسات ایتھے ہی نے۔ قرآن کہندا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، تسی آندے ہو بدل گئے، میں تے انہاں دے دلاں دے اتے ایمان نو منقش کر دیتا ہے۔ وَزَيَّنَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانِ، اللہ دے میں انہاں دے دلاں نو ایمان دی سرخی نہ مزین کر دیتا ہے، مزین کر دیتا ہے۔ اور پھر اللہ نے ایک اور مقام تے بات کہی، بلکہ میں ایک تفسیر دا مطالعہ کر رہا سا، وہ کہندا قرآن چ جتھے مومنون مومنات آیا نا، قرآن چ جتھے جتھے بھی آیا اے دے تو مراد نبی دے صحابہ نے اور آپ دیاں صحابیات نے۔ ذرا غور کیجیے، تو پیغمبر دے صحابہ دے بارے چ اپنے عقیدے نو صحیح رکھنا چاہیے۔ امام مروزی رحمہ اللہ فرماندے نے
جس بندے دے دل چ نبی دے صحابہ دی محبت عقیدت مودت پیار ہے، وہ قیامت دے دن گناہ لے کے آئے گا تے اللہ اس بندے نو نبی دے صحابہ دی محبت دی وجہ تو ہی معاف کر دیں گے۔ اگے گل انہاں کہی جس بندے دے دل چ بغض صحابہ ہے نا، پہلے نمبر تے وہ بندہ منافق ہے، وہ مومن نہیں، تے دوجے نمبر تے وہ نمازاں پڑھے، روزے رکھے، حج کرے، عمرے کرے، صدقات و خیرات کرے، لمے لمے رکوع تے سجدے کرے، اگر وہ صحابہ دا کسے ایک صحابی دا بھی بغض لے کے دنیا تو چلا گیا، وہ دیاں نمازاں تے حج روزے قیامت نو فائدہ نہیں دین گے۔ تو اس واسطے پیغمبر دے صحابہ وہ پاک باز ہستیاں نے، وہ نفوس قدسیہ نے کہ جنہ میرے پیغمبر دے چہرے نو ویکھیا۔ حضرت سعید بن زید آندے نے اللہ دے رسول نے فرمایا سی عمرے نو دی عبادت ایک پلڑے چ تے میرے صحابی دا کھڑے کھڑے میرے چہرے تے دیکھنا ایک پلڑے چ، یعنی عمرے نو کنی سی 1780 سال۔ بدایت امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا وہ دی 1780 سال دی عبادت ایک پلڑے چ تے میرے صحابی دا کھڑے کھڑے میرے چہرے تے دیکھنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے تھوڑی پوری زندگی دی عبادت ایک پلڑے چ تے صحابی دا تھوڑی دیر واسطے نبی پاک کو بیٹھنا ایک پلڑے چ۔ آقا فرماندے نے تھوڑا احد پہاڑ دے برابر سونا خرچ کرنا ایک پلڑے چ تے میرے صحابی دا ایک مٹھ جاؤں اللہ دے راہ دینا ایک پلڑے چ۔ انہاں دے بارے دے اندر اپنے عقیدے نو ٹھیک کرنا چاہیے۔ آئیے ساڈے ہر معاملات دے اندر ساڈے امام کون نے؟ پیغمبر دے، اچھی بولو، پیغمبر دے صحابہ۔ اطاعت دے اندر بھی، تلاوت دے اندر بھی، خطابت دے اندر بھی، نفاست دے اندر بھی، طہارت دے اندر بھی، سخاوت دے اندر بھی، شرافت دے اندر بھی ساڈے امام کون نے؟ بولیا جنا کہ پرچہ نہ ہو جائے، پیغمبر دے، پھر بولیا جے پیغمبر دے۔ قرآن کہندا انما کان قول المؤمنین، قرآن سنن دے دل کردا جے کوئی نہ، ساڈی واری آئی ہے بجلی بند ہو گئی ہے پتہ نہیں۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ جنہ قرآن تو مٹھا ہے نہ شاید دا ڈرم بھی مٹھا نہیں۔ اللہ جس نبی تے چٹھی اتاری اس نبی دے روضہ پاک تے کروڑا رحمتہ نازل فرمایا نبی دے صحابہ کون نے؟ انما کان قول المؤمنین لقد رضی اللہ عن المؤمنین لقد من اللہ علی المؤمنین۔ اللہ اللہ انما کان قول المؤمنین، فرمایا لوگو مومنین دی جماعت پیغمبر دے صحابہ، جتھے نبی دی حدیث آ جاندی ہے، پیغمبر دا فرمان آ جاندا ہے، کوئی نبی دا صحابی ایک قدم نہ اگے رکھ دا نہ پیچھے رکھ دا۔ جدوں نبی دی حدیث آ جاندی ہے پھر صحابی مر سکدا ہے، پیغمبر دی حدیث تو لمبے قدم نہیں رکھ سکدا۔ اے ویکھ لے حدیث دے معاملے دے اندر جیڑا مسلک صحابی آندا ہے اوہی مسلک وہابی آندا ہے۔ مثال لے لو، اللہ اکبر، سنن ابن ماجہ کتاب النکاح،
حضرت مغیرہ بن شعبہ میرے پیغمبر کو بیٹھے نے رضی اللہ تعالی عنہ، میرے پیغمبر دے کول بیٹھے نے، آقا فرماندے نے مغیرہ شادی ہو گئی ہے، آندے نے سونیا شادی تے کوئی نہیں ہوئی، ایک انصاریاں دے گھر میرا رشتہ پیا چلتا، گل چل رہی ہے، فرمایا جس عورت نہ تیرا نکاح ہونا ہے وہ عورت ویکھی بھی ہے کہ نہیں؟ ساڈے والا صاحب نہیں پتہ لگ جائے فلانے گھر منگنی ہونی ہے، گھنٹہ پیکج پہلو ہی شروع ہو جاتا ہے۔ یہ جڑا گھنٹہ پیکج پہلو لاندے نے نا، بعد 2 مہینے تو بعد دوویں جی لترو لتری ہوئے ہوندے نے، وہ پیکج پہلو جو لگا ہوندا ہے۔ کیوں جی وہ بول دے نہیں، آپ پیکج نہ لایا کرو گھنٹہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے، آقا فرماندے نے اس عورت نو ویکھ لینا سی مغیرہ تے محبت اور ود جائے گی۔ اللہ دے رسول ٹھیک ہے، فرمایا ایس ٹائم نہ جائیں، سویرے نماز فجر پڑھ کے جائیں۔ نماز فجر پڑھ کے جا کے دروازہ کھڑکاندے نے، مغیرہ اندروں آواز آوندی ہے، کون؟ فرمایا میں مغیرہ واں۔ اللہ اللہ اللہ، تے ہن سسر کی آندا ہے، مغیرہ تو کیویں سویرے سویرے آیا بھائی؟ آندا جی مینوں اندر بٹھاؤ گے پھر دساں گا میں کدھر آیا، گلی تے نہیں نہ دسنا۔ دروازہ کھولے، اندر گئے، چھوٹا جہا سین ہے، 2 چارپائیاں ڈٹھیاں نے، ایک چارپائی تے میری ساس امی بیٹھی ہے، دوسری تے میں بہ جانا، تے میرا سسران کے کہندا ہے، اور یہ نہیں پوچھیا گرم چلے گا کہ ٹھنڈا چلے گا، ناشتہ کیڑا پسند کرو گے نانا؟ ہاں مغیرہ تو لین کی آیا ہے؟ مغیرہ آندے نے جس لڑکی نہ میرا نکاح ہونا ہے میں وہ تھوڑی لڑکی ویکھن واسطے آیا۔ یہ انصاری صحابی ہے تے انصاری پردے دے معاملے چ بڑے سخت نے، اللہ اللہ اللہ، بڑے ہی سخت نے انصاری جڑے نے پردے دے معاملے۔ وہ آندا ہے مغیرہ چنگی گل ہے ویتھوں اٹھ کے تر جا، تینوں پتہ نہیں اسی پردے دے معاملے چ کنے سخت ہاں، تیری جرت کیویں پئی ہے میرے گھر آؤن دی؟ مغیرہ آندے نے گرم نہ ہو، پہلو گل پوری سن لے، میں آپ نہیں آیا، منو مدینے والے مصطفیٰ نے بھیجیا۔ میں آپ نہیں آیا، مینوں جگاں دے پیر نے بھیجیا ہے۔ جدوں یہ صحابی سندا ہے یہ دے چہرے دا رنگ فک ہو جاندا ہے، ایک رنگ جا رہا ہے تے ایک آ رہا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، جدوں یہ گل اپنی زبان جیڑی یہ خاموش ہو جاندی ہے، صحابی بھی چوپے تے صحابیہ بھی چوپے۔ جس لڑکی دا نکاح کرنا ہے وہ اندروں باہر آندی ہے، اپنے ماں دی چارپائی تے آن کے بہ جاندی ہے، چہرہ انہیں دیوار ول کر لیا تے کمر مغیرہ ول کر لئی ہے۔ آندی ہے مغیرہ میں تینوں اللہ دا واسطہ دینی ہاں، اٹھ کے چلا جا جے تینوں اللہ دے رسول نے نہیں بھیجیا۔ اسی لوگ پردے دے معاملے چ بڑے سخت ہاں، جدوں اینی گل کیتی تے گل بڑی پیاری جے سنن والی ہے۔ مغیرہ آندے نے میں اللہ دا واسطہ تو ٹھیک بھی کہن نہیں ہے، لیکن گل اے میں آپ نہیں آیا، مینوں واقعی اللہ دے رسول نے بھیجیا ہے۔ جدوں اے بی بی سن دی ہے اللہ دے رسول دا حکم، اٹھ پئی چار پائی تو تے اٹھ کے آندی ہے مغیرہ میری ماں ناراض ہوندی ہے ہو جائے، میرا باپ ناراض ہوندا ہو جائے، خاندان دیاں روشاں ٹوٹ دیاں نے ٹوٹ جان، کنبا قبیلہ جاندا تے جائے، میں نبی دی حدیث تو اپنی عزت تے غیرت نو قربان کر دینی ہاں، اپنے چہرے تو نہ پردہ پیچھے کر دیتا ہے۔ مغیرہ ویکھ لے پر میرے محبوب نو ایک سنا دے دیں، کیڑا؟ این یقولو سمینا و اطانا و ہن آئیے نا ذرا غور کیجئے، ذرا غور کرو آیا کہ کیڑے لوگ نے جڑے پیغمبر دے صحابہ وانگو ہر عمل دے اندر پیغمبر دی حدیث نو اگے رکھ دے نے، کوئی قدم بھی پیغمبر دی حدیث دے خلاف نہیں اٹھان دے۔
جس طرح نبی دے صحابہ اطاعت دے اندر نے، ساڈے اطاعت دے اندر ساڈے امام کون نے؟ صحابہ۔ اچھی بولو، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ آئیے میں حدیث اور قرآن دا مقام سناوا، فرمایا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ۔ او سامنے عادلی ہی ہے نا، بولو والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ آئیے ذرا غور کیجئے، والسابقون الاولون کون نے؟ والسابقون السابقون اولئک المقربون، جڑے سب تو پہلے ایمان لے آن والے، فرمایا وہ اللہ دے سب تو زیادہ قریب نے۔ پہلا طبقہ والسابقون الاولون، دوجا طبقہ من المہاجرین، ہجرت کر کے مکے تو مدینے جان والے، تیسرا طبقہ والانصار، جنہاں نے مہاجرین نو مدینے چ جگہ دیتی، اپنے مکان دیتے، اللہ اللہ انہاں دی مدد کیتی۔ تے چوتھا طبقہ کیڑا ہے؟ والذین اتبعوہم باحسان، چوتھے او طبقہ جنہاں نے انہاں تیناں دی پیروی کیتی۔ ہن اگے حدیث بھی سنو، آقا فرماندے نے میری امت دے 73 فرقے، بنی اسرائیل دے 72 فرقے، کلہم فی النار، سارے جہنمی نے، سارے جہنمی نے، الا ملت واحدہ، ایک کوئی جنتی ہے۔ تے صحابہ کی آندے نے قالوا من ہی یا رسول اللہ، سونیا او کیڑا ایک جنتی ہے، او دا معیار کی ہے؟ 72 سارے جہنمی، ایک کوئی جنتی، تے میرے پیغمبر نے او دا معیار قائم کیتا ہے، جیڑا ایک جنتی ہو کون نے؟ فرمایا قال ما انا علیہ و اصحابی، پھر کہہ دیو قال ما انا علیہ و اصحابی، جدے تے میں تے میرے، بولیا جی نا، جدے تے میں تے میرے صحابہ، قال ما انا علیہ الیوم و اصحابی، سبحان اللہ، جدے تے اج دے دن میں تے میرے صحابہ۔ ہن صحابہ دا مسلک تے مذہب کی سی سن لو توجہ دے نال، 1,44,000 صحابہ دی جماعت ہے، کوئی صحابی مقلد نہیں سی۔ اللہ اکبر، وہ بولو یار تھی توجہ میرے وال رکھو، میرے وال مہربانی، لائٹ انشاءاللہ ٹھیک ہو جاندی ہے، تھی توجہ میرے وال رکھو۔ جدے تے میں تے میرے صحابہ، ہن 1,44,000 صحابہ دے وچوں کوئی صحابی کسے امام دا مقلد نہیں، بولو حضرت امام ابو حنیفہ، سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، انہاں دا ادب احترام اہل حدیث کردے نے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دی جتی دی خاک میری اکھاں دا سرمہ ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ واجب الادب واجب الاحترام نے۔ حضرت امام شافعی، حضرت امام احمد ابن حنبل، امام مالک رحمہم اللہ، اے لوگوں واجب الادب واجب الاحترام نے، لیکن واجب الاطاعت دنیا چ کوئی ذات ہے، وہ میرے محمد دی ذات ہے، وہ کسے دی ذات نہیں۔ ہن تمام امامہ دی اتباع اطاعت کیوں نہیں کرنی؟ یہ سارے امام اپنی مرضی نہ بول دے نے، جڑا اپنی مرضی نہ بولے وہ دی بات غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے،
آمینہ دے لال دی اتباع اور اطاعت اس وجہ تو کرنی ہے میرا محبوب رب دی مرضی نال بولدا ہے. او پانی پیان والے ہو تھوڑی پانی پیان والے بھی یار یہ کہہ دو یار تیری مہربانی ہے تو نواں کام وچ شروع کیتا ہے. توجہ ادھر میرے وال. نبی دے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین. آئیے حضرت امام ابو حنیفہ کنی ہجری پیدا ہوئے نے پتا جی 80 ہجری تے نبی دے صحابی آخری صحابی جڑا فوت ہویا ہے او دے نام دا پتا جی حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ 110 ہجری مکے دے اندر فوت ہوئے نے. تے اے صحابی نبی دی وفات تو بعد 99 سال زندہ رہا ہے. کنے سال؟ او بھابیو یاد کر لو کنے سال؟ ہاں 99 سال. ہن جڑی میں گل کرن لگا ذرا توجہ فرمایا جے. 99 سال. حضرت امام ابو حنیفہ دی عمر ادو 30 سال سی. انہاں دا تقلید کرنا تے دور دی گل ہے. کوئی مائی دا لال کسے صحابی دی ایک ملاقات ہی امام ابو حنیفہ نہ ثابت کر دے تقلید تے بعد دی گل ہے. بولو ایک ملاقات کسے ایک صحابی دی امام ابو حنیفہ نہ ثابت تو کر دے فی صحابی دا 1 لاکھ روپیہ میں ذاتی جیب چو نہ دیواں مسلک اہل حدیث چھڑ دیا گا. جاؤ بولیے اور تقلید تے بعد دی گل ہے. کوئی صحابی مقلد بولو تے کوئی وہابی بھی مقلد نعرہ تکبیر مسلک حق مسلک اہل حدیث شیر اہل حدیث مولانا یوسف پسلوری صاحب. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے دین دے معاملے چ کسے دی تقلید کرنی. کوئی صحابی کسے امام دا مقلد نہیں تے کوئی وہابی بھی کسے امام دا مقلد نہیں. پھر تینوں مننا پائے گا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. ایمان اوے لیاؤ جویں نبی دے صحابہ نے آندا ہے. رب کبریا دی قسم جیڑا عقیدہ تقلید دے معاملے چ 1,44,000 صحابیاں دا ہے اوہی عقیدہ اج دے وہابیاں دا ہے. آئیے ذرا غور کیجیے کہ نمبر 2 مسئلہ آ گیا ہے. کوئی صحابی وکھا دے جن نے فاتحہ تو بغیر نماز پڑھی ہوئے. بخاری کڈ لے آنا مسلم کڈ لے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے فی کل صلاۃ یقرؤ. او لوگو ہر نماز دے اندر قرات ہے. قرات تو مراد کی ہے ہر نماز سورت فاتحہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہر نماز دے اندر سورت فاتحہ. بولیا جی ہر نماز دے اندر سورت فاتحہ. او نماز نماز نہیں جدے اندر فاتحہ نہیں. او نماز فرضاں دی ہوئے, او نماز جمعے دی ہوئے, او نماز جڑی ہے عید دی ہوئے, او نماز جنازے دی ہوئے. جس نماز دے اندر سورت فاتحہ نہیں او نماز نماز نہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے ہر نماز دے اندر سورت فاتحہ. قرات تو مراد فاتحہ. اللہ اللہ اللہ. اور جیڑا فاتحہ دے بارے چ عقیدہ نبی دے صحابیاں دا ہے اوہی عقیدہ سورت فاتحہ دے بارے چ اج وہابیاں دا ہے. نبی دے صحابہ بھی جنازے چ سورت فاتحہ او بولو تے وہابی بھی بولیا جناب وہابی بھی پڑھتے نے. وہ اگلے دن مولوی تقی عثمانی نے جنازہ پڑھایا اپنے بھرا دا. انہیں جنازے چ فاتحہ پڑھی. لوکی گل پی گئے. انہیں کہا ساڈیاں دے پڑھاندے ہو بغیر فاتحہ تو اپنے بھرا دا پڑھائی فاتحہ پڑھی ہے. آندا نہ پڑھن نالوں پڑھنی افضل ہے. او بولو تے صحیح. آ ویکھ لا مسلک وہابیاں دا سچا ہو گیا.
اب ویکھ لے یہ زندہ ہوندا ہے نو پیچھے فاتحہ نہیں پڑھن دیندا تے جدوں مر جاندا ہے اگے رکھ کے فاتحہ نہیں پڑھتا وہ آندا دعا جہانہ چوں ہی اترے ہی جاؤ تے آندے سانو نے الو دے چرخے مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود پڑھ دے آپ نے یہی درود بھی پڑھنے ہاں تے اچھی بولو فاتحہ بھی پڑھنے اور میں تے گجرا والے دے باسیوں کہنا ہونا مرنا بھی اہل حدیث ہے جینا بھی اہل حدیث ہے کیوں آمینہ دے لال تے نبی دے صحابہ جنازہ پڑھان دے اینیاں دعاواں پڑھ دے اینیاں دعاواں پڑھ دے ایک دن میرے پیغمبر نے ایک صحابی دا جنازہ پڑھایا ہے میرے محبوب نے اینیاں دعاواں پڑھیاں نے دجا صحابی آندا ہے کاش دی جگہ تے میت میری ہوندی اہل حدیث دے علماء کنیاں دعاواں پڑھ دے وہ بولو دے صحیح مگروں لاندے اور نواز شریف دی بڑھی دا جنازہ نہیں پڑھایا کہ مولوی نے نواز شریف اجے کپڑے سیدھے پیا کردا انہیں سلام بھی پھیر دیتی اور جی صحیح نہیں آندے آ رہا پاڑیا تینوں پھڑ کے جنت وچ واڑیا میں کیا ہو جو بھابی اور کئی بندے نا ساڈے پیچھے جنازہ پڑھ کے ہی بھابی ہو جاندے یقین کرو 523 چاک کے بورے والے دے کول ایک بی بی مر گئی میں تقریر کرن گیا سا انہاں کیا پسروری صاحب آئے نے چلو جنازہ ہی پڑھا دین مسجد دے اندر باب وضو بیٹھا میرے پیچھے 10 بندے جنازہ پڑھ کے اہل حدیث ہو گئے ویخ لے میں جڑی گل دجی کرنا چاہنا وا اللہ 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 اے پیغمبر دیکھ صحابی نے ایک تابی نے حضرت طلحہ بن عبداللہ بن عوف رحمہ اللہ آندے نے صلیت خلف ابن عباس علی جنازت فقرأ بفاتحۃ الکتاب حضرت طلحہ بن عبداللہ آندے نے میں حضرت عبداللہ بن عباس دے پیچھے نماز جنازہ پڑھی یہ تابی ایک کبائر تابیاں چو تابی ہے آندے نے میں عبداللہ بن عباس دے پیچھے نماز پڑھی انہاں جنازے چ سورت فاتحہ پڑھی اگے آنا حضرت مشہور تابی نافعی رحمہم اللہ بیان کر دینے آدھے میں عبداللہ بن عمر دے پیچھے نماز جنازہ پڑھنا وا کانا یرفعو یدیہ فی کل تکبیرت علی الجنازہ حضرت عبداللہ بن عمر نے ہر تکبیر تے ہاتھ بلند کیتے نے اگر 4 تکبیرہ تے 4 تے ہاتھ بلند کیتے نے نبی دے صحابہ جنازے چ سورت فاتحہ بھی پڑھ دینے ہر تکبیر تے ہاتھ بلند بھی کر دینے تے وہابی جڑے نے جنازے چ سورت فاتحہ بھی پڑھ دینے تے ہر تکبیر تے ہاتھ بلند بھی کر دینے پھر تینوں مننا پائے گا جیڑا مسلک صحابیاں دا ہے اوہی مسلک وہابیاں دا ہے ساڈے امام کون نے اوچی بولو امام کون نے نبی دے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نافع تابی بیان کر دینے ان ابن عمر کانا اذا کانا مع الامام یقرأ بی ام القرآن فامن الناس امن ابن عمر فرمایا دنیا دے لوگوں حضرت نافع آندے نے عبداللہ بن عمر دے پیچھے میں نماز پڑھنا وا حضرت عبداللہ بن عمر نے کیا وللضالین سارے اونچی کیا آمین کی کیا تے اچھی آمین کون کہندے نے اور بولو گجراں والے دیاں مسیتاں دا چکر لگاؤ ذرا ویکھو کیڑی مسیت اچھی آمین ہوندی ہے
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو کہندے نے اسی آمین ایڈی اچھی آنے سا مسجد دا چھت کھجور دے پتیاں دا سی آمین کہن دی وجہ تو کم جاندا سی ویخ لے آقا فرماندے نے توجہ میرے ول کرے آج مسلم دی روایت ہے آمین ایڈی اچھی آکھو تھوڑی آمین فرشتیاں دی آمین نہ مل جائے تھوڑے گناہ اللہ غفیر لہو ما تقدم من ذنبہی اللہ تھوڑی زندگی دے پہلے صغیرہ گناہ معاف کر دے گا اللہ تینو مدینے لے جائے مسجد نبوی دے اندر آج بھی آمین اچھی ہوندی ہے حرم مکہ چ بھی آمین اچھی ہوندی ہے پھر تینو مننا پائے گا جیڑا مسلک صحابیاں دا اوہی مسلک ایک منو آندہ تسی ہولی نہیں آندے اچھی آندے ہو میں تینہ چودی آنے دونچ تو میں کیا تو اچھی بھی نہیں آندہ ہولی آندہ نہیں ہولی آنے میں کیا فاتحہ پڑھنا آندہ نہیں تو میں آمین کیڑے ویلے آنے وہ بول دے نہیں اگے آئیے نا قرآن دی سورت پڑھی پھر کتے گئے رکوع دے اندر رکوع تو اٹھ کے کی پڑھ دے ہو ربنا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِي حدیث بخاری دیجئے سن لو ذرا دھیان نہ میرے نبی دا ایک پروانہ دیوانہ شہباز جاباز آقا نماز پڑھا رہے نے پچھو کالی کالی آؤندہ ہے تیز تیز آؤندہ ہے تے آمینہ دلال دنال مل جاندہ ہے جماعت شامل ہو جاندہ ہے انہوں سا چڑھے ہے سا پھلے ہے آقا فرمان دینے سمی اللہ لمن حمیدہ یہ دا سانس پھلے سی ربنا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِي اچھی نکل گیا میرے پیغمبر دے کان مبارک چے دی آواز پہ گئی نماز مکمل ہوئی ہے آقا فرماندے نے کون سی بھی جنہیں کلمے کہے نے صحابی آندہ محبوب جی میں گھبرا گیا پہلے نمبر تے میں کہاں گا میں کہے نے اللہ دے رسول ڈانٹن نہ تو اچھی کیوں کہے نے پھر آقا فرماندے نے کون سی جنہیں کلمے کہے صحابی آندہ جی میں کہے نے آقا فرماندے نے جدوں تو ایک کلمے کہے سن میں محمد نے اپنی آنکھاں نہ ویکھیا آسمان تو تیاں تو اتے چالیاں دے اندر میں 39 فرشتے ویکھے نے جڑے تیرے اینا کلمیاں دا سواب لکھنا ہے سن کی لکھنا ہے سن کنے فرشتے آج بھی 39 ہوندے نے پر ہوندے وابیاں دی مسیتے نے ساڑھے تو علاوہ ہے دعا پڑھ دے ہی کو نہیں وہ بولو جا پورے گجرالے دی مسیتاں دا چکر لگاؤ اور رکوع تو سیدھے بھی نہیں ہوندے ٹھا سجدے چ ساڑھے تو علاوہ کوئی نہیں پڑھتا آج بھی 39 فرشتے آؤندے نے ایک منو آندہ سانو بکھاؤ کتھے آؤندے نے اور میں کیا کملیا میرا مسلک سن میرا مسلک دا پیغام سن میرے مسلک دی صداقت سن میں فرشتے اتر دے آسمان تو ویکھ وی لواں منو فرشتے ویکھ کے بھی اینا یقین نہیں جنہ محمد دی زبان تے یقین ہے صلی اللہ اے جہان غلط ہو سکتا ہے میرے محمد دی زبان غلط او بولو وما ينطق عن الهوى وہ اپنی مرضی نہ بول دئی نہیں او بولو اپنی مرضی نہ ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگ دئی نہیں دل نبی دے نظارے کولو سونا ایہو جے جگ وچ لب دئی نہیں آکھے آپ خدا جبریل تجا میرے نبی نو لیا فلک سج دئی نہیں
ویخ لے مسجد نبوی ہے فجر دی نماز ہے میرا صدیق نماز پڑھا رہا ہے جمعے دا دن ہے پہلی رکعت سورج سجدہ پڑھ دینے دوسری چ دہر پڑھ دینے میرا عمر نماز پڑھاندا ہے پہلی رکعت سورج سجدہ پڑھدا ہے دوسری چ دہر پڑھ دینے میرے عثمان نماز پڑھاندے نے فجر دی مسجد نبوی دے اندر پہلی رکعت سجدہ پڑھ دینے دوسری چ سورہ دہر پڑھ دینے پورے گجرا والے دیاں مسیتاں دا چکر لگا فجر دی نماز ہوئے جمعے دا دن ہوئے کیڑی مسیت ہے جتھے سورہ سجدہ تے سورہ دہر پڑھی جاندی ہے رب کبریا دی قسمیں او مساجد نظر آن گیاں تے اہل حدیث دیاں نظر آن گیاں میرے امام کون نے نبی دے اونچی بولو کون نے نبی دے ویکھ لے جیڑا مسلک 1,44,000 صحابیاں دا جمعے والے دن ہے اوہی اج دے وہابیاں دے مغرب دی اذان ہو جاندی ہے اذان تو بعد فرضاں تو پہلے 2 نفل پڑھی دینے صحابہ پڑھ دے سن اینی کسرت نہ پڑھ دے سن باہروں آن والا ہوندا سی تے او آندا سی جویں نماز ہو گئی ہے سنتا پڑھ دینے پے صحابہ آنا ذرا مغرب دی اذان ہو جائے پوری گجراں والے دیاں مسیتاں دا چکر لگا او کیڑی مسیت ہے جتھے مغرب دی اذان تو بعد فرضاں تو پہلے 2 نفل پڑھے جاندے نے او بھی اگر مسجد نظر آئے گی تے اہل حدیث دی نظر آئے گی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ آئیے اگے چلا مسئلہ تراوی آ گیا مدینہ الرسول مسجد نبوی ہے میرے عمر دی خلافت دا دور ہے رضی اللہ تعالی واہ عمر جتھے لیٹے ہیں اللہ تیری قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے حضرت عمر بن خطاب نے حضرت ابی بن کعب تے حضرت سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہما نو بلایا فرمایا دوویں کاری کن کھول کے سن لو تسا لوکاں نو 11 رکعت تراوی پڑھانی ہے سیدنا صاحب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی آندے نے اور تراویاں چوی میرے امام نبی دے صحابہ نے فاتحہ پڑھن چوی امام میرے نبی دے صحابہ نے آمین اچھی کہن چوی امام میرے نبی دے صحابہ نے ربنا ولک الحمد پڑھن چوی نبی دے صحابہ نے جمعے والے دن سجدہ تے دہر پڑھن چوی میرے نبی دے صحابہ نے جمعے رات مسجد نبوی ہے میرا صدیق مغرب دی نماز پڑھا رہے نے پہلی رکعت کل یا ایھا الکافرون پڑھ دینے دوجی کل ہو اللہ پڑھ دینے جہاں میری مساجد دا چکر لگا میری مسجد دا کاری امام ہوئے بھی نبی دے صحابی دی سنت تے عمل کردہ تے اہل حدیث کردہ اس واسطے مننا پائے گا کہ جیڑا مسلک صحابی آندہ ہے وہی مسلک آج دے اگے آئیے نہ ذرا میں اس تو اگے چلا حضرت حذیفہ کہہ دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بندہ ہوندہ ہے نماز پڑھنی شروع کر دے وہ کالی کالی نہ کالی کالی رکوع تو سیدھا بھی نہیں ہوندہ ٹھا سجدے پھر سجدہ حذیفہ نے اورا گل سن اورا یہ نماز دوبارہ پڑھ انہیں پھر اوہی پڑھی پھر کیا دوبارہ پڑھ پھر اوہی پڑھی حذیفہ آندے نے یہ نماز جڑی تو پڑھنا ایڈی کالی پٹھانا والی پٹھانا دی نماز ویکھی جن حرم دے اندر نا میں تے مولانا عبد المنان راسک صاحب بیٹھے مکے تے نماز مغرب دی ہوئی تو مغرب دی نماز تو بعد نا اعلان کر دینے جنازے دا ہون وہ جنازہ ان تک کنے کو لگ دینے زیادہ تو زیادہ کو منٹ لگ دا یا 1.5 منٹ یا 2 منٹ ساڑھے اگے کہ پٹھان سی پائیوں نے 1 منٹ چی 2 رکھتا پڑھ کے پرا ماریاں منو مولانا عبد المنان راسک صاحب آنے نے ایک گل ویکھی جے میں نہیں اے آ جڑا پٹھان ہے نا اگے انہیں 2 پڑھ کے سلام بھی پھیر لئی میں کہا پھر پٹھان نہیں ڈونکی پامپی لگ دا
ایڈی کالی نماز، اور خدا دی قسم نماز تے اہل حدیث تھی ہے. اہل حدیث ہو، تھانوں اہل حدیث ہونا مبارک ہوئے. اونچی کہہ دیو آمین. نماز بھی اہل حدیث دی ہے. منو کہن دے جینا بھی اہل حدیث دا ہے تے مرنا بھی اہل حدیث دا. حضرت حذیفہ آندے نے کنی دیر تو یہ نماز پڑھنا ہے؟ آندہ جی 40 سال ہو گئے نے. میں نبی دا صحابی کی کہندہ ہے ما صلیت ولو مت علی غیر الفطرت اللتی فطر اللہ محمدن صلی اللہ علیہ وسلم. اوے تو اے صحیح فطرت تے مر گیا، ایویں نماز پڑھدا مر گیا، تو نبی دے دین تے فطرت تے نہیں مرے گا. تو 40 سالہ چ ایک نماز بھی نہیں پڑھی. ویخ لین جیڑا عقیدہ نماز دے بارے چ صحابیاں دا وہی اج دے وہابیاں دا. میں اگے چلا آنا جراباں تے مسے دی گل آئی. مسے دے اندر بھی امام میرے نبی دے صحابہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیشاب کیتا ہے، وضو کیتا ہے، جراباں تے مسا کیتا ہے. سیدنا برا بن اعظم نے وضو کیتا ہے، جراباں تے مسا کیتا ہے. حضرت عقبہ بن عمر نے وضو کیتا ہے، جراباں تے مسا کیتا ہے. حضرت سہل بن سعد نے لوگوں وضو کیتا ہے، جراباں تے مسا کیتا ہے. حضرت ابو امامہ نے جراباں تے مسا کیتا ہے. جا مصنف ابن ابی شیبہ اٹھا لے، یہ سارے حوالے سکہ روایات موجود نے. اس دور چ بھی جراباں تے مسا کردا تے اہل حدیث ہی کردا. حنفی مر جائے گا کدی جراباں تے مسا، وہ بولو تے صحیح نہیں کرے گا. یہ جراباں لا کے وضو کر دے. 1,44,000 صحابیاں دا مسلک سن لے. اوے جراباں تے مسا صحابی کر دے رہے نے، اج بھی وہابی کر دے نے. پھر میں کیوں نہ کہاں مسے دے امام بھی نبی دے صحابہ نے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگے آ جا. منو کیڑے ویلے امام بخاری یاد آئے رحمت اللہ علیہ. انہوں نے جز رفع الیدین تے کتاب لکھی ہے، 43 حدیثاں لے کے آئے تے تھلے جا کے کی لکھ دینے اگے اینڈ تے لم یثبت. امام بخاری کہہ رہے نے لم یثبت ان احد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو لا یرفع یدیہ. میں بخاری کہنا وا 6 لاکھ حدیث دا حافظ کہنا وا، نبی دے کسے صحابی کو لو رفع الیدین دا ترک ثابت ہی نہیں. اور کسے صحابی نے رفع الیدین کرن تو بغیر نماز نہیں پڑھی تے وہابی نے بھی. اور بولو دے صحیح صحیح سند نہ صحیح سند نہ کسے صحابی دا عمل صحیح سند نہ وکھاؤ. صحیح سکہ کسے صحابی دا عمل وکھا کہ انہیں رفع الیدین کرن تو بغیر نماز پڑھی ہے. صحیح سند نہ وکھا. فی صحابی دا 1 لاکھ روپیہ لئی جا. نہیں تے میرے کو آ میں قرآن پڑھ کے مسجد چ وڑ کے ممبر تے چڑھ کے اگے بھی کیا ہن بھی وضو کر کے مسجد چ وڑ کے کہہ رہے ہیں میرے نبی دے کسے صحابی تے آقا نے 1 رکعت بھی رفع الیدین کرن تو بغیر نہیں پڑھی. اس گل دی بڑی تکلیف ہوندی جے. ایک مولوی نو میرا کلپ سنے آندا جی رفع الیدین فرض ہے، سنت ہے، نفل. میں کہا مولوی صاحب مینوں اینا تو نہیں پتا. ساڈے مولانا خالد گرجاکی صاحب نے نا ایک کتاب لکھی ہو نا 650 حدیث لکھی ہے رفع الیدین تے اگلے دن مولانا یائی عارفی صاحب دے کول بیٹھا نے تکرار نہ حدیثاں جمع کیتیاں جان 1000 تو بھی اتنے ٹپ جاندیاں نے. تے عمل کرنے واسطے کنیاں حدیثاں چاہیے نے. اگلے دن ایک بریلوی مسجد دا نا صدر حدیث ہویا، وہ کدے فیس بک ویندا ہی پیا تو میرا کدے کلپ سامنے آ گیا. وہ لے گیا مولوی کو، آندا مولوی صاحب ہے بھابیاں دا مولوی آندا 650 حدیث. آندا نہیں ایویں بکواس کردا ایویں 12-13 آیا نے. کنیاں نے ایویں کوئی 11-12-13 ہون گیاں، 650 کو نہیں. وہ بندہ کو گویڑی سی کاروباری سی
کاروباری بندے جڑے نے نا بھائی ناصر وہ تیرے کو گویڑی ہوتے ہیں وہ پتہ کی آندا ہے اے جی عمل کرنے واسطے کنیاں کو حدیثاں چاہیے نے آندا ہے وہ تو ایک ہی چاہیے اے مولوی صاحب تسی کہہ رہے ہو وہ بھابی مولوی نو چھڈو نا پونے 6 تسی تے کیا نا 12-13 ہے نے تو پھر عمل کرنے واسطے ایک حدیث ہی کافی ہے اے لو چابیاں اے لو اپنا سارا کچھ اج تو بعد میں رفع الیدین کر کے نماز پڑھاں گا مر جاندے نے میں کیا نا قرآن پڑھ کے گل کی توجہ ادھر میرے حل اللہ کسے نو رفع الیدین کرن دی وجہ تو عذاب ہوئے وہ دا عذاب یوسف پسروری دے کھاتے چ لکھ دئی تے ننکانے دے کول ایک پنڈ بریلویاں دا دیوبندیاں دا مفتی آ گیا اس طرح کر کے کول آندا جی تسا ایک حوالہ دیتا ہے کتاب دا اصول کرخی دا تسا کیا قرآن حدیث دے مقابلے چ امام دا قول آئے تے امام دا قول نہیں چھڈنا قرآن دی اے تے لکھیا ہی نہیں میں کیا یہ لکھیا ہے نا اصول کرخی کے قرآن دی آیت دے مقابلے چ امام دا قول آئے تے قرآن دی آیت نو منسوخ سمجھیا جائے گا آندا ہاں جی یہ تے ہے تو میں کی ترجمہ کیتا میں کیا جڑی گل اصل ہے ادھر آ میں قرآن پہ آئی قرآن پھڑ کے نا وہ سر تے رکھ دیتا میں کیا میں قرآن رکھ کے کیا نا پھڑ کے کیا کہ نبی نے ایک رکعت بھی رفع الیدین کرن تو بغیر نہیں پڑھی اے قرآن تیرے سر تے وے مسجد چ کھڑا ہے تو کہہ دے قرآن سر تے رکھ کے نبی نے ایک نماز رفع الیدین کرن تو بغیر پڑھی ہے وہ قرآن پرا کرے میں اتے رکھا ہوں پھر پرا کرے پھر میں اتے نس گیا کی ہویا اور ویڈیو بھی موجود ہے کلپ کئیاں نے ویکھیا ہونا کیوں بھائی مرزا بولتا نہیں پیا صدیقی کدھر گیا نس گیا نہیں کہہ سکیا اگر ایک گل کہہ سکتا ہے میری جماعت دا خطیب کہہ سکتا ہے مقرر کہہ سکتا ہے ممبر تے چڑھ کے کہے گا قرآن پڑھ کے کہے گا وضو کر کے کہے گا مسجد چ وڑ کے کہے گا کہ نبی نے اپنی زندگی چ ایک رکعت بھی رفع الیدین کرن تو بغیر نہیں پڑھی شان صحابہ آئیے میں آگے چلا ذرا توجہ فرمایا جے ایک دو باتاں اور پیش کراں حضرت امیر معاویہ کئی بھابی بھی وچ ناسبی نے جڑے حضرت امیر معاویہ تے تبصرہ کر دیں اگلے دن ایک لانتی دا فون آیا لانتی دا کیونکہ من سبا اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین جڑا کسی صحابی نو برا بھلا کہندا ہے گالی دیندا ہے فرمایا وہ کی ہے او دے تے اللہ بھی لعنتاں بھیجدا ہے پوری کائنات دی لعنت ہے فرشتیاں دی لعنت ہے وہ الو دا پٹھا مینوں فون تے آندا میسج دے اندر آندا جی امیر معاویہ نے اپنے بیٹے یزید نو کیا سی عبداللہ بن زبیر نو قتل کر دے میں کہا امیر معاویہ کاتب آندا کاتب وحی ہونا کوئی عظمت ہے ایک کاتب وحی سی جڑا مرتد ہو گیا میں کیا وہ تیرے ورگا سی مرتد ہو گیا وہ تیرے ورگا ہونا ہے جیڑا بندہ نبی دے صحابی حضرت امیر معاویہ دی تنقیص کردا ہے جرح کردا ہے بحث کردا ہے وہ منافق مرتد بے ایمان ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا کافراں یہودیاں عیسائیاں تے حاویہ امیر منافقہ دے حاویہ منافقہ دے حاویہ مرتدہ دے حاویہ معاویہ جڑا نا پچھلی راتی ایک ستارہ نکلتا ہے ستارہ انہوں معاویہ آندے نے انہوں ویک کے نا ستارے نو کتے پونک دے نے اس معاویہ نو ویک کے کتے انشاءاللہ انہاں پونکنا ہے تے آسا انہاں نو پٹا پاندیا رہنا ہے اچھی بولو انشاءاللہ پٹا
میں کیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنہ واسطے نبی نے دعاواں کیتیاں نے تے میرے نبی دا سالہ بھی امیر معاویہ تے پوری امت دا ماموں بھی امیر معاویہ تے ویہلا امیر معاویہ دا مسلک کی ہے پوری زندگی میرے عثمان تے حضرت معاویہ نے ایک وتر پڑھے ہے کنے وتر پڑھے نے حضرت سعد بن نبی وقاص صحابی نے وہ بھی ایک وتر پڑھتے ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری نے وہ بھی ایک وتر پڑھتے ہیں ابو ایوب انصاری نے وہ بھی ایک وتر پڑھتے ہیں میں کنے کو صحابہ گن کے دسا ایس زمین دی دھرتی تے جڑا ایک وتر پڑھتا ہے وہ دا مسلک ہوئے جڑا صحابیاں دا ہے اوے وتر چ جڑا مسلک صحابیاں دا ہے اوہی اج دے وہابیاں دا ہے کہ نہیں حنفی مر جائے گا ایک وتر نہیں پڑھے گا یہ بڑے الو دے چرخے جے یہ مناج پوری نماز پڑھ دے کنی پڑھ دے اسی ہی خیمے او 4 پڑھن میں 2 پڑھاواں اسی کنیاں پڑھنے ہیں جاندے نے عرفات دے اندر ہوتے امام زور تے اثر دیاں 2 پڑھاندا ہے میں بھی اپنے خیمے دے اندر 2 پڑھائیاں تے جڑے دجے نے انہاں کیا سی زور دے ٹائم زور پڑھاں گے تے 5:30 بجے اثر پڑھاں گے اے ویہلا مزدلفہ دے اندر بھی قصر پڑھن بلکہ میرے آقا علیہ السلام جدوں حج کرن واسطے مکے جائے 21 دن رہندے نے 21 دن ہی میرے نبی نے دگانا پڑھیا تو میں بھی جنہیں دن رہا جدو نماز کلیاں پڑھیے دگانا پڑھیا حرم چ پڑھیے تو پوری پڑھیے 4 رکھتا وہ تھے مر جاندے نے سنتاں بھی پڑھن ڈے نے نفل بھی پڑھی جاندے مصیبت نو پھڑے او نکر دے وچ بیٹھ کے ایک حنفی حج پیا بیان کرے تے ادھر میں بیٹھ کے نا خیمے چ محمدی حج بیان کرا میں قسمت اپنی کیوں جی حافظ صاحب انہوں میں کیا تو کلمہ کدا پڑھیا اے جی نبی دا پڑھیا تو میں کیا تینوں شرم نہیں آتی نبی دا کلمہ پڑھ کے حج حنفی بیان کرنا ہے کوئی مر جا کتے ڈوب کے لعنتی ہے میں کیا انہیں حرام بنیا تینوں کی آکھا وہ بول دے نہیں اللہ اکبر کبیرہ آئیے میں دسنا چاہنا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا آئیے میں آگے چلا نماز ہو رہی ہے پچھو آن کے کو بندہ کہندہ نماز دے دوران السلام علیکم ورحمت اللہ حضرت عبداللہ بن عمر کہندے نے اسرا ہاتھ چوک کے دی سلام دا جواب دے دیو حنفی مر جائے گا کدی نماز چ سلام دا جواب پھر من جیڑا مسلک صحابیاں دا ہے وہی مسلک اللہ اللہ یہ تقریباً کو 43 مسائل نے یہ 2 جمعے پڑھائے نے یہ ایڈی چھتی وعد نہیں مکنا پر ہن سری دا ٹائم بھی ہون دے ہے روزے دا مسئلہ بھی ہے تو اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق دے اور سانو سارے انو کتاب و سنت دا سچا تابع دار بنائے اور حضرت حافظ مقصود صاحب دی محنت کوشش کاوش نو اللہ اپنی بارگاہ قبول فرمائے باقی جڑا رہ گیا انشاءاللہ پھر کدی وقت ملیا میں حاضر خدمت ہوواں گا اللہ تعالیٰ ساڈے مسلک اہل حدیث دی دنیا دے اندر بھی غلبہ تے چرچا فرمائے اور شرک و بدعت دا کلا کما فرمائے الحمدللہ رب العالمین ولا